السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریکوڈک منصوبہ صوبے اور خطے کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ شہباز شریف نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے متعدد کابینہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان چینی منڈیوں سے استفادہ کرنے کے لیے رواں سال $30 کروڑ مالیت کے بانڈز جاری کرے گا۔ وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے لیے مہارت کے تبادلے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک منصوبوں کے دوسرے مرحلے کے تحت 5 نئی اقتصادی راہداریوں کے بارے میں ورکنگ گروپ قائم کرنے پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی دفاعی پیداوار کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب اقتصادی راہداری ترقیاتی منصوبے کے ادارے کے قیام کی منظوری دی ہے۔ قوم کل یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور محنت کی جائے گی۔ صدر نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی منظوری دی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیریوں کے منصفانہ حق کے خود ارادیت کے لیے اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج غزہ میں اسرائیل کے جاری حملوں میں 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ آئی سی سی خواتین کے لیے T20 عالمی کپ کے کوالیفائر میچز آئندہ ماہ کی 25 تاریخ سے ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ ماہ ناز موسیقار نثار بزمی کی آج 70ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریکوڈک بلوچستان کی ترقی اور علاقے کی قسمت بدل دینے والا منصوبہ ثابت ہوگا۔ آج اسلام آباد میں بیری گولڈ کے چیف ایگزیکٹو مارک برسٹو کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا منصوبے سے صوبے کے عوام ترقی اور خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان کے معدنی ذخائر سے بھرپور استفادے کے لیے مواصلاتی ڈھانچہ خصوصاً ریلوے لائنز کے لیے منصوبے وضع کیے جائیں گے۔ انہوں نے بیری گولڈ کو بلوچستان کے دیگر معدنی منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے چاقی میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کے لیے حکومت اور بیری گولڈ کے درمیان مشترکہ منصوبے کی بھی تجویز پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا حکومت سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے بہترین سڑکوں اور مواصلاتی ڈھانچے کے منصوبوں سمیت ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ ریکوڈک منصوبے پر وزیر اعظم کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وفد نے بتایا کہ منصوبے کے قابل عمل ہونے کی رپورٹ رواں سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے متعدد کابینہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ کیبنٹ ڈویژن کے مطابق یہ کمیٹیاں توانائی، چینی سرمایہ کاری منصوبے، کابینہ کی اقتصادی تعاون کمیٹی، نجکاری، حکومتی سرپرستی کے تحت ادارے اور قانون سازی کے مقدمات کو نمٹانے کے بارے میں ہیں۔ شہباز شریف نے ان کمیٹیوں کی سربراہی خود کریں گے، جبکہ اقتصادی امور، خزانہ، پیٹرولیم، منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی منصوبوں کے وزراء اس کے ارکان ہوں گے۔ ادھر چینی سرمایہ کاری منصوبوں کے بارے میں کمیٹی چینی کمپنیوں کی جانب سے سرمایہ کاری منصوبوں کی پیش رفت کی نگرانی کریں گی اور چینی سرمایہ کاروں کو مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے درپیش مسائل کو خود حل کریں گی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی وقتاً فوقتاً ملکی برآمدی پالیسی اور اس کے پیداوار اور سرمایہ کاری پر اس کے اثرات کا جائزہ لے گی اور زراعت اور صنعتوں کی ترقی کے مستقبل کے طریقہ کار کا تعین کرے گی۔ نجکاری کے بارے میں کمیٹی نجکاری کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے نوجوانوں کو تمام سہولیات فراہم کرنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل پارٹی کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو معاشی اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ملاقات میں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال اور صوبے کے نوجوانوں کو درپیش مسائل بھی زیر بحث آئے۔ وفد نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ملک سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں فوجی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی، جس میں 2 سیکورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔
انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت بھی کی اور شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملے کی مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نواز سمیت پاک فوج کے اہلکاروں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک کے امن اور استحکام کے دشمن ہیں اور قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کوشش سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پوری قوم وطن کے ان بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان چینی منڈیوں سے استفادہ کرنے کے لیے رواں برس $30 کروڑ مالیت کے پینڈا بانڈز جاری کرے گا۔ انہوں نے بلومبرگ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ چین دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے اور چینی سرمایہ کار پینڈا بانڈ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ابتدائی طور پر 25 سے 30 کروڑ ڈالر کے بانڈز جاری کیے جائیں گے اور اگلے مرحلے میں پینڈا بانڈز کے حجم میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس نقد رقوم کا توازن مستحکم ہے اور یہ وقت پر اپنے قرض ادا کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک صحیح سمت میں معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ محمد اورنگزیب نے واضح کیا کہ ادائیگیوں سے کرنسی پر دباؤ کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاکستانی روپیہ مستحکم رہنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان کم از کم 3 سالہ مدت کا IMF پروگرام لے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ شرح نمو کی رفتار میں آئندہ مالی سال میں بہتری آئے گی۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے برسلز میں ایٹمی توانائی کے سربراہ اجلاس کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے وزیر المدرل سہیل سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کے امکانات کے حوالے سے بات چیت کی۔ انہوں نے قابل تجدید توانائی اور مواصلات کے شعبوں میں خصوصاً تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے موسمیاتی سفارتکاری میں متحدہ عرب امارات کے کردار کو سراہا اور یہ بات نوٹ کی کہ متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں کوپ 28 میں اس سمر کی جانب توجہ دلائی گئی کہ ماحول دوست توانائی کے لیے ایٹمی توانائی ایک ذریعہ ہے۔ انہوں نے پاکستان کی جانب سے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کے تمام شعبوں خصوصاً ایٹمی ری ایکٹر آپریشنز اور ریگولیٹری انفراسٹرکچر کے قیام میں تجربات اور مہارت کے تبادلے پر آمادگی کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے یقین ظاہر کیا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر نے اس امر پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کی ترقی میں شراکت دار ہوگا۔ چین نے مالیاتی صورتحال کے استحکام کے لیے پاکستان کی مدد کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ برسلز میں پہلے جوہری توانائی سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے چینی نائب وزیر اعظم زیانگ کیوچنگ نے صنعت، کانکنی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ فریقین نے پاکستان اور چین کے درمیان سول جوہری ٹیکنالوجی کے شعبے میں دیرینہ تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے ایک چین پالیسی کی پاکستان کی دیرینہ حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تعلقات اور اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کے لیے پختہ عزم کے بارے میں پاکستان میں مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک منصوبہ کے دوسرے مرحلے پر کام تیز کرنے اور اس مرحلے کے تحت 5 نئی اقتصادی راہداریوں کے بارے میں ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال اور پاکستان میں چین کے سفیر شیانگ جی ڈونگ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے دونوں ملکوں کے خصوصی اقتصادی زونز کے درمیان شراکت داری کے ذریعے پاکستان میں خصوصی اقتصادی زونز کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجک سوچ کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے برآمدات بڑھانے کے لیے پاکستان کے لیے چینی معاونت کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے چینی سفیر کو یقین دلایا کہ ترقی کے لیے سیکیورٹی ناگزیر ہے اور پاکستان نے چینی کارکنوں کے تحفظ کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں اور اس حوالے سے اعلیٰ سطح پر مزید سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ چینی سفیر نے اقتصادی راہداری پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملاقات میں تجارتی روابط مستحکم بنانے کے لیے گوادر بندرگاہ اور M8 موٹر وے جیسے منصوبوں کے حوالے سے علاقائی رابطے کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفاع اور دفاعی پیداوار کے وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی دفاعی پیداوار کی صنعت کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون مہیا کرنے کی خواہاں ہے۔
آج راولپنڈی میں دفاعی پیداوار کی وزارت کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دفاعی صنعتی شعبے کی کارکردگی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں اس کے کردار کو سراہا۔ اس سے قبل دفاعی پیداوار کے سیکرٹری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد چراغ حیدر نے دفاعی پیداوار کے وزیر کا استقبال کیا اور وزارت کے اہم عہدیداروں سے ان کا تعارف کرایا۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کی۔ سفیر نے مصدق ملک کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور پاکستان کے توانائی کے شعبے میں بہتری کی امید کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کی منتقلی، سرمایہ کاری مواقع، توانائی اور علاقائی منصوبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ماحول دوست اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے فروغ پر بھی گفتگو کی۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ دونوں ممالک مل کر مشترکہ توانائی مقاصد کے حصول پر کام کر سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت ملک میں معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی پر بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت شہزادہ فاطمہ خواجہ نے آج اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما رومینہ خورشید عالم اور رانا مشہود احمد کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کے ملکی معیشت کی بحالی کے عزم کو دہرایا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ملک اور بیرون ملک صنعتوں کی ضروریات پوری کرنے کے قابل بنانے کے لیے ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ شہزادہ فاطمہ نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے لیے آئی ٹی پارکس کے قیام کے ساتھ ساتھ خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کو بھی فعال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب اقتصادی راہداری ترقی کے ادارے کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس میں انہوں نے عالمی معیار اور تقاضوں کے مطابق صنعتی علاقوں کی نقشہ سازی مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، گجرات، ساہیوال، سرگودا، بھاولپور اور راولپنڈی میں ڈویژن کی سطح پر چھوٹی، درمیانی اور بڑی صنعتوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بوسنیا ہرزگوینہ کے مفتی اعظم ڈاکٹر حسین نے آج اسلام آباد میں سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان سے ملاقات کی۔ انہوں نے امن، تعلیم، مذہبی ہم آہنگی اور اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ سیکرٹری مذہبی امور نے کہا کہ دونوں ملک مشترکہ ثقافتی، تاریخی اور مذہبی بندھن سے جڑے ہیں۔ مزید کہا کہ پاکستان بوسنیا کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کے لیے تیار ہے، جن کا مقصد مذہبی تعلیم، اہم کتابوں کے ترجمے، وفود کے تبادلوں اور دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ مفتی اعظم نے اس موقع پر بوسنیا میں امن فوج اور اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے مشنز میں پاکستان کی خدمات پر اظہار تشکر کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قوم کل یوم پاکستان جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے بھرپور محنت کی جائے گی۔ یہ دن قیام پاکستان کے حوالے سے 1940 میں منظور شدہ تاریخی قرارداد لاہور کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں دو قومی نظریے کے تحت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد مساجد میں ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔ اہم سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ اس دن کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں ہونے والی شاندار فوجی پریڈ ہوگی، جہاں تینوں مسلح افواج اور دیگر سیکیورٹی فورسز کے دستے مارچ پاس کریں گے، جبکہ لڑاکا طیارے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ کل سپہر ایوان صدر میں تقسیم اعزازات کی پروقار تقریب ہوگی، جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری مختلف شعبوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو اعزازات دیں گے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن اس دن کی اہمیت اجاگر کرنے اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ صوبہ پنجاب میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقاریب کی تفصیل ہمارے نمائندے سے۔ ملک بھر کی طرح اور پنجاب میں بھی یوم پاکستان شایانہ شان طریقے سے منانے کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز صبح گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا، جبکہ نماز فجر کے بعد تمام مساجد میں ملکی سالمیت اور ترقی کے ساتھ ساتھ امہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ صبح کے وقت مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی ایک سادہ مگر پروقار تقریب ہوگی، جبکہ اپنے اپنے متعلقہ شعبہ جات میں گراں قدر خدمات پر پاکستان سویلین ایوارڈز پانے والی شخصیات ایوارڈز سے نوازنے کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں یوم پاکستان کی تقاریب کے حوالے سے تفصیل ہمارے نمائندے سے۔
ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کل یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں پاکستان سول ایوارڈز کی تقریب کے لیے تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں آج گورنر ہاؤس پشاور کے جرگہ ہال میں فل ڈریس ریہرسل ہوئی۔ کل یوم پاکستان کے دن گورنر حاجی غلام علی صدر مملکت کی طرف سے صوبے کی اہم شخصیات میں جن میں اپنے اپنے شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے صدارتی ایوارڈز تقسیم کریں گے۔ آزاد کشمیر میں یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب کی رپورٹ ہمارے نمائندے سے۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی کل یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ ریاست کے تمام اضلاع میں عوامی اجتماعات، سیمینارز اور پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ مظفر آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوگی۔ پولیس کا چاق و چوبند دستہ سلامی پیش کرے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم پاکستان اور عید الفطر کے موقع پر قیدیوں کی سزا میں کمی کی منظوری دی ہے۔ صدر نے ان دونوں مواقع پر سزا میں 90 دن کی کمی کا اعلان آئین کے آرٹیکل 45 اور رولز آف بزنس کے رول 15A کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کیا ہے۔ تاہم قتل، اغوا، ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد کی سزا میں کمی نہیں کی جائے گی۔ سزا میں کمی کا اطلاق 65 سال سے زائد عمر کے مرد، 60 سال سے زائد عمر کی خواتین پر ہوگا جو اپنی 1/3 سزا مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی سزا کا 1/3 مکمل کرنے والے نابالغ افراد بھی سزا میں کمی کے مستحق ہوں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے یوم پاکستان پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ، سینئر رہنما شبیر احمد شاہ اور مولوی بشیر عرفانی نے جیلوں سے اپنے الگ الگ بیانات میں پاکستان کے استحکام، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی تحریک پاکستان کا تسلسل ہے اور 23 مارچ 1940 کی تاریخی قراردادوں سے کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے اپنے مادر وطن کی آزادی کی تحریک ملتی ہے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے بے حد مشکور ہیں۔ حریت قیادت نے کہا کہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل کے لیے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان انتہائی ناگزیر ہے۔ سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن پر یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے لیے تہنیتی پیغامات درج ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر حریت تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں پر ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر پاکستان کی شہرک ہے جیسے نعرے درج تھے۔ پوسٹر پر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تصاویر بھی موجود ہیں۔ میسور غزہ کے شمال مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے رفح شہر میں آج ایک اور حملے میں 8 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ ادھر عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں غزہ تک پہنچنے والی انسانی امداد کو روکنے والی تمام اسرائیلی رکاوٹوں کو ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فن لینڈ کے غیر ملکی تجارت اور ترقی کے وزیر نے بھی آج غزہ میں فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے لیے فنڈنگ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے جس میں مخفیوں کی رہائی کا معاہدہ بھی شامل تھا۔ روس اور چین نے امریکہ کے تجویز کردہ اقدامات کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں 6 ہفتوں کے لیے فوری اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے اقدامات کرنے اور اس مقصد کے لیے ملکی اور غیر ملکی کوچز کی خدمات لینے کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں محکمہ کھیل سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کے لیے صوبے میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنے کی ہدایت کی۔ اس حوالے سے ہماری نمائندے کی رپورٹ سنیے۔ نثار بزمی کا اصل نام سید نثار احمد تھا اور وہ دسمبر سن 1925 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن ہی سے موسیقی سے شغف تھا۔ جب ان کے اجلاس میں صوبے کی 91 شہروں میں کثیر المقاصد سپورٹس گراؤنڈ تعمیر کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اجلاس نے پنجاب سپورٹس بورڈ کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی۔ کالجوں کے درمیان رمضان T20 کپ 2024 کا آغاز آج رات لاہور سے ہوگا، جس کے بعد اسلام آباد اور کراچی میں اس کا آغاز 23 مارچ سے ہوگا۔
PCB کے مطابق لاہور لیگ کے میچوں کو قذافی اسٹیڈیم منتقل کر دیا گیا ہے۔ کھلاڑیوں کو بھرپور کرکٹ دکھانے کے لیے لاہور لیگ کے 21 میچز پی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ PCB نے شائقین کو میچ دیکھنے کی اجازت دے دی ہے اور ٹورنامنٹ اسلام آباد لیگ کے مقابلے میاسیم کرکٹ گراؤنڈ میں 23 مارچ سے، جبکہ کراچی کے عیدگاہ گراؤنڈ ناظم آباد اور IBA کے کراچی یونیورسٹی گراؤنڈ میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا ہے کہ PSL سیزن 9 میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کو فٹنس اور تربیتی کیمپوں میں شامل کیا جائے گا۔ آج لاہور میں PCB ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کھلاڑیوں کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر منتخب کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کیمپ کے لیے کھلاڑیوں کے انتخاب میں ان کی اپنی سفارش کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ چیف سلیکٹر نے لیگ کے حال ہی میں ختم ہونے والے سیزن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بالروں اور بلے بازوں پر رپورٹ پیش کی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 18 تاریخ سے شروع ہونے والے میچوں کی T20 سیریز کے اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کرے گی۔ ICC کی خواتین کے T20 عالمی کپ کوالیفائر 2024 کے لیے میچز اگلے ماہ کی 25 تاریخ سے 7 مئی تک ابوظہبی میں ہوں گے۔ خواتین کے T20 عالمی کپ کے سلسلے میں 2 ٹیموں کے انتخاب کے لیے 10 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی، جو اس سال کے آخر میں بنگلہ دیش میں ہوگا۔ ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کے درمیان ابوظہبی کے 2 مقامات پر میچ کھیلے جائیں گے۔ عالمی کپ کی دیگر ٹیموں میں میزبان بنگلہ دیش، آسٹریلیا، انگلینڈ، انڈیا، نیوزی لینڈ اور پاکستان، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز ہوں گے۔ اور پاکستان کی اردن کے خلاف 3-0 سے شکست نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے شاہینوں کے کوالیفائی کرنے کے امکانات معدوم کر دیے ہیں۔ پاکستان اب منگل کو اردن جائے گا۔ شاہینوں کو اپنے ورلڈ کپ میں جانے کے لیے 3 میچ جیتنے ہوں گے، جن میں سعودی عرب اور تاجکستان کے خلاف مقابلے بھی شامل ہیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ وفاقی حکومت نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑے ٹیکس دہندگان کے 2 خصوصی زون قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ زون ریجنل ٹیکس آفس کوئٹہ اور ریجنل ٹیکس آفس پشاور کی حدود میں قائم کیے جائیں گے۔ ان لینڈ ریونیو آپریشنز ایڈمن اور انسانی وسائل کے ممبران کو اس فیصلے پر عمل درآمد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ FBR کے دوسرے تمام ممبران بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پاکستان کی چین کو برآمدات رواں سال جنوری اور فروری میں 46 کروڑ 80 لاکھ ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی چین کو برآمدات میں رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں 4.96% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئی مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASE 100 انڈیکس 265 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,151 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 208 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 389 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک ری انشورنس کمپنی کے سب سے زیادہ 24 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 332 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 120 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 185 میں کمی، جبکہ 27 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 175 روپے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 310 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 30 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 355 روپے 24 پیسے اور 355 روپے 89 پیسے، یورو 303 روپے 9 پیسے اور 303 روپے 59 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 8 پیسے اور 74 روپے 23 پیسے، UAE درہم 75 روپے 66 پیسے اور 75 روپے 81 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 81 پیسے اور 1 روپے 84 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,93,119 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,05,215 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 65,029 میٹرک ٹن برآمدی اور 40,136 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ معروف موسیقار نثار بزمی کی 70ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ نثار بزمی کا اصل نام سید نثار احمد تھا اور وہ دسمبر سن 1925 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں بچپن سے موسیقی سے شغف تھا۔ جب ان کے ایک استاد نے ان کے والد سے ان کے شوق کے بارے میں بتایا تو ان کے والد نے انہیں موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنے کے لیے بمبئی بھیج دیا۔ نثار بزمی نے بمبئی میں استاد امان علی خان بھنڈی بازار والے سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ ابتدا میں انہوں نے ریڈیو کے چند ڈراموں میں موسیقی دی، جس کے بعد انہوں نے سن 1946 سے سن 1961 تک بھارت کی متعدد فلموں میں
موسیقی دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ سن 1962 میں نثار بزمی پاکستان آ گئے، جہاں انہیں فضل احمد کریم فضلی نے اپنی اردو فلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسیقی ترتیب دینے کے لیے کہا۔ نثار بزمی پاکستان میں اپنی اس پہلی فلم سے ہی صف اول کے موسیقاروں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد نثار بزمی نے پاکستان کی لاتعداد فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں ہیڈ کانسٹیبل، وقت کی پکار، آگ، سائقہ، تہذیب، آسرا، ناز، ناگمنی، آس، ہم ایک ہیں اور سونیا کے نام سر فہرست ہیں۔ ٹیکسلا انسٹیٹیوٹ آف ایشین سویلائزیشن اسلام آباد میں بدھ مت ورثہ کے موضوع پر دوسری بین الاقوامی کانفرنس اور آرٹ نمائش منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر آفتاب الرحمان رانا نے کہا کہ پاکستان بدھ مت ورثے سے مالا مال سرزمین ہے اور لاکھوں بدھ بخشوں پاکستان آ سکتے ہیں، جس سے پاکستان میں بدھ مت مذہبی ورثے کی سیاحت کے فروغ کے لیے ایک مثالی ماحول ملے گا۔ اور پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے نیشنل آرٹ گیلری اسلام آباد میں اسلامی خطاطی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ اس نمائش میں PNCA کے مستقل مخطوطوں سے خطاطی کے نمونے رکھے گئے ہیں۔ نمائش ماہ رمضان میں عوام کے لیے صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک ہوگی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب مجاہد سے جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ زحل سیارے کے شمالی حصے پر روشنیوں کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین فلکیات کی ٹیم طاقتور ٹیلیسکوپ کا استعمال کرے گی۔ ڈاکٹر ہیٹرک ملن کی قیادت میں ماہرین کی ٹیم تحقیقی رپورٹ تیار کرے گی۔ ڈاکٹر ہیٹرک یونیورسٹی آف لیسٹر اسکول آف فزکس میں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا تحقیق کے بعد دونوں سیاروں کے بارے میں اہم معلومات سامنے آ سکیں گی۔ برطانوی محققین پھیپھڑوں کے سرطان کے لیے دنیا کی پہلی ویکسین کی تیاری پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ویکسین DNA کی ایک لڑی کے استعمال کے ذریعے کام کرے گی جو پھیپھڑوں کے سرطان کے دوران ظاہر ہونے والے سرخ اور بڑے پروٹینز کو تلاش کرنے اور تباہ کرنے کے لیے مدافعتی نظام کو قوت فراہم کرے گی۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل۔ راولاکوٹ میں 21 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ گڑھی دوپٹہ میں 8، کوٹلی میں 4، مظفر آباد میں 5، کاکول میں 14، پٹن میں 21، دیر میں 11، بالاکوٹ میں 10، کالا میں 8، چترال میں 5، دروش میں 3، مری میں 11، راولپنڈی میں 6، اسلام آباد میں 5، اٹک میں 3، سرگودا میں 2، بگروٹ میں 1 اور زوب میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج چھور اور مٹھی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ حیدرآباد، سدھی، تربت، لسبیلا اور ٹنڈوجام میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 27 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 11، لاہور میں 30، کراچی میں 35، پشاور میں 28، کوئٹہ میں 24، مظفر آباد میں 24، گلگت میں 24 اور سری نگر میں 15 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج رات شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ کل ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے اوقات میں موسم خشک رہے گا، تاہم رات کے دوران زیریں خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریکارڈک منصوبہ صوبے اور خطے کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ شہباز شریف نے ملک کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے متعدد کابینہ کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان چینی منڈیوں سے استفادہ کرنے کے لیے رواں سال $30 کروڑ مالیت کے پانڈا بانڈز جاری کرے گا۔ وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی کے پروگرام استعمال کے لیے مہارت کے تبادلے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک منصوبوں کے دوسرے مرحلے کے تحت 5 نئی اقتصادی راہداریوں کے بارے میں ورکنگ گروپ قائم کرنے پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک جاوید اقبال، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پہ ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔